اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، غلام معین الدین نظامی آپ کو 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں خوش آمدید کہتا ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا القائد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس آدمی کو کسی قوم کا نگہبان اور رہنما مقرر فرماتا ہے تو قیامت کے دن اس حکمران سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس سے اس کے اہل و عیال کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری میں ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع تاریخ اسلام کا ایک اہم واقعہ، ایک تاریخ ساز واقعہ بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ ہے۔ ہم جنگ کے ہنگامی حالت میں جنگ کے ہنگامی دنوں میں صلح کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اس دین کا پیغام ہے جس کا نام اسلام ہے اور جس کے ہم نام لیوا ہیں۔ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کا یہ شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس معاہدہ کرنے والوں، اس بیعت کرنے والوں کو ایک تو مومن قرار دیا بلا تخصیص، اور دوسرا ان سب کو اپنی رضا کا مجدہ سنایا کہ میں راضی ہوں ان سے جنہوں نے بیعت کی۔ تیسرا نقطہ بڑا اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان تمام بیعت کرنے والے صحابہ کو اپنی تائید کی بشارت عطا فرمائی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اس میں ایسے ایسے معجزات سامنے آئے، ایسے ایسے شرف بعض صحابہ کرام کو ملے۔ اب دیکھیے ناظرین کرام کہ 6 ہجری کو یہ بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، اور یہ مدینہ منورہ سے 9-10 میل کی دوری پر یہ واقعہ ہے محل وقوع کے اعتبار سے۔ تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ نہیں دیکھا، کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں کی، عمرہ نہیں کیا۔ کفار نے الجھائے رکھا جنگوں میں اور مسدود کیے رکھا رستہ مکہ میں آنے کا۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش۔ جو کوئی بھی اپنی اصل سے کٹ جاتا ہے تو وہ پھر دوبارہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی اصل کی طرف پہنچے، وہاں رجوع کرے، وہاں دیکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں اور آپ کے صحابہ کے دلوں میں بہت شدید اشتیاق تھا مکہ مکرمہ حاضر ہونے کا اور عمرہ کرنے کا۔ یہ اس سلسلے میں اقدام تھا خالصتاً عمرے کی نیت سے اور زیارت کی نیت سے کیا گیا، جس کو کفار نے یہ سمجھا کہ یہ حملہ ہو رہا ہے۔ یہ بظاہر ایک ایسا معاہدہ ہے جو مسلمانوں نے گویا کمزور شرائط پر کیا ظاہری طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ بہت ساری ایسی اچھی چیزیں آپ کو بظاہر لگ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو ناپسندیدہ ہو رہی ہوتی ہیں، بظاہر لگ رہی ہوتی ہیں، حقیقت میں وہ آپ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں۔ تو بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ ایک ایسا ہی واقعہ ہے جس کو قرآن کریم نے فتح مبین قرار دیا۔ اندازہ فرمائیے آپ، اس میں ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی کس طرح آپ سے محبت کرتے تھے، کتنا اظہار عقیدت کرتے تھے کہ جو وفد آتے جاتے تھے کفار کے، ان میں سے ایک صاحب نے یہ بھی تاریخی جملہ کہا تھا کفار سے کہ ڈر جاؤ اس شخص سے اور اس کے ماننے والوں سے، اس کے ساتھی اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی عقیدت کرتے ہیں کہ میں کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، کسریٰ کے غلام بھی اس کی اتنی محبت اور اس کی اتنی اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام مذاکرات کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ وفد آتے جاتے رہے جو ایک دوسرے کا موقف بیان کرتے رہے، اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک بڑا عجیب شرف ہے کہ انہیں مکہ مکرمہ بھیجا گیا سفیر بنا کر، کفار نے انہیں ریٹین کر لیا اور انہیں کہا کہ آپ
طواف بھی کر لیں، زیارت بھی کر لیں، عمرہ وغیرہ بھی کر لیں. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ آئے ہوئے آپ کے ساتھی نہیں کریں گے. عثمان غنی ایسا نہیں کر سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر پھیل گئی کہ معاذ اللہ حضرت عثمان کو کافروں نے شہید کر دیا. تو ان کی جگہ پر اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ اپنے دست مبارک پر رکھ کر بیعت فرمائی. کسی شہید ہو جانے والے کے لیے ایسا نہیں کیا جاتا. اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ یہ افواہ ہے، اور اس بیعت میں رسول رحمت نے حضرت عثمان کو بطور خاص شامل فرمایا، اور شامل بھی فرمایا بصد اعزاز اپنے دست مبارک کو دست حضرت عثمان قرار دیا. یہ صلح کیا تھی اور اس کے کیا دور رس نتائج ہوئے، اور ایک لمحے پر مسلمانوں کے دلوں میں کیسے حزن اور ملال بھی اس سے پیدا ہوا. حضرت ام سلمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، ان کا کیا اچھا کردار ہے اس میں، ہماری ماں کا ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کا. اس بات چیت کریں گے اور مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیں گے کہ تاریخ اسلام میں یہ باب جس کو ہم بیعت رضوان کہتے ہیں، فتح مبین کہتے ہیں، کیسا عظیم الشان ہے. آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی تشریف فرما ہیں. محترم ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف رکھتے ہیں. بہت محترم علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کا. جناب تنولی صاحب، بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ کا پس منظر آپ ارشاد فرمائیے، اسباب، کچھ اقدامات، یہ کس سال ہوا، حدیبیہ کا محل وقوع کیا ہے، آج کیا وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آج کا جو موضوع ہے وہ آپ وسلم کی سیرت پاک کو اگر ہم دیکھیں ایک تسلسل کے ساتھ تو اس کا ایک بہت بڑا سنگ میل ہے کہ ریاست مدینہ کے قیام کے بعد جتنے اقدامات آپ نے فرمائے ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اسلام کے فروغ کو جتنا جلدی ممکن بنایا سکے خطہ عرب کے اندر اسلام کا فروغ کر دیا جائے، اور خطہ عرب کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو جہاں اسلام کی روشنی پہنچ نہ چکی ہو. جی، یعنی بنیادی مقصد جو تھا رسالت کا وہ یہی تھا کہ توحید اور رسالت اور اللہ کی طرف سے انسانیت کی فلاح کے لیے جو آنے والا قانون نظام ہے وہ نظام ہر شخص تک پہنچ جائے. اچھا، اب جب تشریف لے گیا مدینہ طیبہ تو پہلا جو قانونی اقدام آپ نے کیا وہ میثاق مدینہ تھا. ڈاکٹر صاحب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے معاہدات ہوئے اگر ہم ان معاہدات کو دیکھیں تو ان میں 2-3 فیچرز بہت نمایاں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اندر ایک منطقی تسلسل ہے. واہ واہ. یعنی کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے جو پچھلے اور آنے والے معاہدے سے ڈسکنیکٹڈ ہو. پہلی بات تو یہ. دوسری بات بڑی امپورٹنٹ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جتنے آپ نے معاہدے کیے ان کی خلاف ورزی دوسرے فریق نے کی، آپ نے نہیں کی. اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ، اور یہ دنیا کے کسی بڑے ویژنری پولیٹیشین، کانسٹیٹیوشنلسٹ اور جو ایگریمنٹ ایکسپرٹ ہے اس کے اندر نہیں ملے گی، وہ یہ ہے اگر آپ نے معاہدے ڈیزائن اس طرح کیے، آپ نے معاہدے طے اس طرح کیے، اگر دوسرا فریق خلاف ورزی نہ بھی کرتا فتح آپ ہی کی ہوتی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. بس یہ ہے کہ ٹائم اسکیجول تھوڑا آگے پیچھے ہوتا، لیکن اس غالب آپ نے ہی آنا تھا. یہ وہ ویژن ہے. آپ نے کس لا کالج سے پڑھا، کس کانسٹیٹیوشنل یونیورسٹی سے پڑھا، آج کتنا کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ خدا داد بصیرت تھی، یہ آپ کا پیغمبرانہ ویژن تھا کہ آپ نے اتنی جامعیت کے ساتھ ان معاہدوں کو طے کیا. وہ تو حضور دبستان علم لدنی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. آپ کا تو منصب ہے آپ انسانیت کو وہ سکھاتا ہے جو انسانیت کو نہیں پتہ، ان میں یہ بھی شامل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ جو میثاق، یہ جو ہے صلح حدیبیہ، اس سے ہمیں میثاق مدینہ کے تسلسل میں دیکھنا ہے. جی. جب میثاق مدینہ ہو گیا اس کے جتنے فریق تھے ان میں ایک اہم امپورٹنٹ فریق یہود مدینہ تھے. جی ہاں. اور اتنا امپورٹنٹ فریق تھا ڈاکٹر صاحب 63 جو دفعات ہیں ان میں سے 24 دفعات ان کے لیے ہیں. اللہ اکبر. 40% آف دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ واز ڈیڈیکیٹڈ فار دیم. بالکل. یہ انفارچونیٹ ہے کہ اس کی سب سے زیادہ مخالفت انہوں نے کی. 2 ہجری میں بنو قینقاع نے انتہائی ایک امورل ایکٹ کیا. جی ہاں. اس کے بعد آگے آپ دیکھیں 4 ہجری کے اندر بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کی. 3 قبائل تھے معروف 3 قبائل یہود کے. دوسرا جو بنو نذیر ہے اس نے 4 ہجری میں آپ کی جان لینے کی کوشش کی. ایسا ہی ہے. اور چوتھے میں آگے 5 ہجری میں آپ دیکھیں کہ بنو قریظہ نے غزوہ احزاب کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا. بالکل. اچھا، اب یہ ضروری تھا کہ ان کی سازشوں کا مستقل خاتمہ کرنے کے لیے جو بقیہ ارد گرد کے فریق ہیں ان کو کور کیا جائے. ان میں 2 بڑے فریق تھے، ایک جو ارد گرد کے قبائل تھے بدوی، اور دوسرا قریش مکہ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ ذیقعد 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا جی، اور ذیقعد 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا. 1 سال. اس کے درمیان 14 مہمات ہیں. اللہ اکبر. آپ نے 14 لشکر بھیجے
14 سریے ہوئے نواح مدینہ کے اندر جو لوگ تھے ان کے فتنوں سے نپٹنے کے لیے. ظاہر ہے وہاں بھی ارد گرد بھی بے چینی پھیلا دی گئی بھی تھی اور یہ سارے فیکٹرز تھے. اچھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکنے کے لیے کیا کیا کہ اب قریش کی طرف ہی توجہ کی جائے اور ایسے اقدامات کیے جائیں کہ اس طرف سے جو ہمیں ایک بڑا خطرہ ہے اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی ہو. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کے لیے جو اقدام کیا وہ کلیتاً مذہبی اقدام تھا. اس کے اندر کوئی جنگ کا نشان نہیں تھا, کوئی جنگ کا ایسا ہمیں اثر نظر نہیں آتا. تو قرآن کریم بھی فرماتا ہے خواب جو دیکھا, خواب دیکھا, بالکل. لیکن اس خالصتاً ہر لحاظ سے مذہبی اقدام کو بھی قرآن مجید نے فتح مبین کہا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں. ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر غزوہ دینی سٹیپ ہے اور ہر دینی سٹیپ غزواتی فتوحات رکھتا ہے. کیا بات ہے, غزواتی فتوحات رکھتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب اس کی دینی اور بالکل ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مذہبی اور دینی اور حرم مکہ کی طرف جانے کے سفر کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے ارد گرد کے سارے قبائل کو بھی دعوت دی. جی ہاں, حالانکہ آپ کی جتنی جنگی مہمات ہوتی تھیں ان کو تو آپ بڑی پوشیدگی سے کرتے تھے نا, پتہ بھی نہیں چلتا تھا. بالکل ایسا بھی ہوا صحابہ کرام تک کو نہیں پتا تھا جا کدھر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. آپ نے سب قبائل کو بھی دعوت دی. انہوں نے دعوت کیسے قبول کی؟ انہوں نے کہا ہم کیوں جائیں مرنے کے لیے, قریش جنگ کے ماہر ہیں اور رسول اللہ کے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہیں اونٹ بھون کے کھانے کے علاوہ کچھ پتہ نہیں. یہی منافقین کے اور دائیں بائیں لوگوں کے یہ پروپیگنڈے تھے. اور جب آپ نے سفر کا آغاز کیا, آپ نے آغاز کسی جنگی ترانے سے نہیں کیا, لبیک اللہم لبیک سے کیا اور ایک میسیج دیا اہل مکہ کو اور اس کے ساتھ جو قربانی کے اونٹ تھے ان کو آگے بھیج دیا. ترانہ توحید سے آغاز کیا. جی ترانہ توحید سے آغاز, ترانہ توحید سے آغاز کیا, ترانہ حرم کعبہ سے آغاز کیا تاکہ ان کو ایک امن کا میسج جائے. اور آگے انہوں نے اس کو جس طرح رسپونڈ کیا اس پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس پہ میرا آگے بات. جی بالکل بالکل. جامی صاحب قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے, کیا ذکر ملتا ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے؟ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع میں آپ نے بڑا خوبصورت اشارہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے معاملے کو باقاعدہ جو خواب آیا تھا اور خواب کے نتیجے میں یہ جو ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ جو واقعہ رونما ہوا, قرآن مجید نے اس کو باقاعدہ سورۃ فتح کے اندر باقاعدہ اس کو نام بھی تو دیکھیں. جا سورہ فتح. واہ. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی. اللہ اکبر. اور آپ کی وجہ سے اگلے اور پچھلے جو بھی امور ہیں ان کو دائرہ حفاظت میں رکھا. سبحان اللہ, کیا خوب. اگلے اور پچھلے امور کو ہمیشہ دائرہ حفاظت میں رکھا اور آپ پر اپنی نعمتیں مکمل کیں اور آپ کو صراط مستقیم پر مسلسل چلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو ایک ہے تو قرآن نے باقاعدہ اس کو یعنی جگہ دے کر اس کو بیان فرمایا. تنولی سے بہت خوبصورت بات کر رہے تھے. احقاق حق کا اور ابطال باطل کا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نظام ملتا ہے, اس میں آپ کو موقع شناسی, آپ کو حق گوئی اور آپ کو ہمیشہ انسانیت کو رخصت دے کر ہدایت کی طرف بلانے کے لیے اور ان کی فطرت سلیمہ کو کیپچر کرنے کے لیے شواہد بہت وافر ملتے ہیں. اگرچہ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کا پس منظر کے اعتبار سے اور بعد کے اعتبار سے اگرچہ یہ واقعہ جنگوں کے درمیان کھڑا ہے, لیکن اس جنگوں کے درمیان میں یہ ایک میسج چھوڑتا ہے کہ دین اسلام کے اندر جبری حکمت عملی نہیں, دین اسلام کے اندر ہمیشہ حکمت پر مبنی دعوت ہے. حضرت جامی صاحب آپ دیکھیے کہ یہ جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے یہ جنگی سفر نہیں. بالکل ٹھیک ہے. روح زمین کی کسی عہد کی کسی سلطنت کی تاریخ میں کسی غیر جنگی سفر کو فتح نہیں کہا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کو خدا فرما رہا ہے فتح مبین. بالکل ٹھیک. تو رسول اللہ کا جو عزم کر لینا ہے اور اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہونا ہے یہی فتح ہے. یہی فتح. یہ آپ دیکھیں
اس میں ایک تو انسانی مسلمانہ جبلت کی عکاسی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خانہ کعبہ کی زیارت کے ہوئے بڑا عرصہ گزر گیا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے موضوع کے ساتھ جو لفظ لکھے ہیں وہ کہتے ہیں حج ہے مشاہدہ الہی کی علامت۔ اب جن کے ایمانوں کی پختگی کا یہ عالم ہے تو وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے کتنا ترستے تھے، اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی وہ چاہت تھی کہ آپ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کے لیے کتنی مرتبہ چہرہ حالت نماز میں اٹھایا، اے اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو میرا قبلہ کب بنائے گا۔ اس محبت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب لگتا ہے یہاں محبت وہ جوش پکڑ گئی ہے، اور خواب کے شکل میں آئندہ آنے والے فاتحانہ اثرات اور آئندہ کا رنگ بھی دکھایا جا رہا ہے۔ جامی صاحب، تاریخ اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آخری نظر کو ہمیشہ یاد رکھا جانا چاہیے جو ہجرت کے وقت آپ نے الوداعی نظر ڈالی کعبہ پر، اور جو ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ مجھے آپ کے ساتھ کتنی محبت ہے، چونکہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنایا گیا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں کی قوم مجھے رہنے نہیں دیتی، اور یہاں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس نظر کا بھی تو بدلہ اللہ نے دینا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، فتح مکہ کی شکل، بالکل خوبصورت۔ بہرحال یہ جب واقعہ پیش آئے، اور یہ واقعہ اپنے دامن میں جتنی گہری بصیرت اور جتنے عمیق اور روحانی پہلو بھی رکھتا ہے، اس میں ایک جو سب صوفیاء نے اس جگہ پر کلام کیا، چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ یہ معاہدہ تو اگرچہ ان شرائط کے جو اوزان بنتے ہیں وہ تو ذرا ہٹ کر ہے، لیکن ہمیشہ مذہب کے باب میں نبی کی جو مبلغانہ مؤثریت ہے نا، وہ صرف آپ سہولت چاہتے تھے، یعنی ایک دفعہ معاہدہ ہو جائے، چونکہ میرا تذکرہ پہنچ گیا ہر طرف، ہر بندہ مجھے ملنا ضرور چاہتا ہے، تو میرے ساتھ جو ملاقات ہے وہ سلسلہ کھل جائے، اس کے لیے موقع ملنا چاہیے۔ اور یہ بھی طے تھا کہ معاہدہ کوئی بھی ہوگا تو کفار عہد شکنی کریں ہی کریں گے، وہ بھی کریں گے۔ اور دوسرا آپ حیران ہوں کہ 10 سال کی جنگ بندی آپ کروا کے لیں، یہ بنیادی طور پر آپ کا وہ فاتحانہ رنگ ہے جس کو فتح مبین کہا گیا۔ اور دوسرا حضور، معاہدہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں آپ دوسرے کے وجود کو تسلیم کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ادروائز تو معاہدہ نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک۔ تو وہاں جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی شخصیت میں پھر وہ کیا اثرات مرتب ہوئے، وہ لوگ جو بہت زیادہ جنگوں میں شوقین تھے، خالد بن ولید جیسا سیف اللہ بننے والا بندہ، بے شک وہ اس صلح حدیبیہ کے بعد دامن اسلام کے اندر نصرت دین کے مظاہر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ مدنی صاحب، اس سارے عرصے میں بہت مذاکرات ہوئے، وفود کا تبادلہ ہوا، آپ کچھ ارشاد فرمائیے کہ ادھر سے کیا وفود گئے، ادھر سے کیا وفود آئے، کیا بات چیت ہوئی، کس نہج پر الٹیمیٹلی پھر معاہدہ ہوگا آگے چل کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سفر ہے حکیم کائنات، فخر کائنات، سبحان اللہ، جان کائنات، روح کائنات، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمتیں کائنات عالم پر آشکار ہوئی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس پورے سفر کے اندر ہر اس شخص کو سبق پڑھا دیا ہے اور اپنے عمل سے دکھا دیا ہے کہ مسلمان کا لیڈر کیسا ہونا چاہیے، اور مشکل حالات میں مسلم رہنما کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ساری حکمت عملی حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو سمجھا بھی دی، سکھا بھی دی اور دکھا بھی دی۔ اب آپ حضور علیہ السلام کے سفر میں حکمتیں دیکھیں۔ حضور علیہ السلام مین روڈ پر سفر کر رہے ہیں، اور جہاں مسجد عائشہ ہے، تنعیم اس علاقے کو کہتے ہیں، اس سے پہلے 200 نوجوان تھے مکہ کے جو خالد بن ولید کی قیادت میں وہاں پر تعینات تھے، کیونکہ مکے والوں کو یہ
یہ معلوم ہوا تھا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے افراد ہیں، تو انہوں نے مین روڈ کو بلاک کر رکھا تھا۔ اب یہاں پر جب آپ مکے کی جانب سفر کرتے ہیں، یعنی ٹکراؤ یقینی تھا، ٹکراؤ یقینی تھا۔ جو مکے کی جانب آپ سفر کریں گے نا مدینہ طیبہ سے، تو آپ کو مسجد عائشہ کے بعد مکے کی جو صورتحال ہے وہ دو طرح کی نظر آئے گی۔ ایک سائیڈ پر چٹیل پہاڑ ہے جو کاٹ کر ابھی مین روڈ بنا ہوا ہے، پہلے ادھر سے جانا ہی ممکن نہیں ہوتا تھا، اور دوسری سائیڈ جو ہے وہ کچھ میدانی علاقے ہیں اور کچھ یہ ہے کہ تھوڑی سی اونچی شیب و فراز والی۔ تو حضور علیہ السلام جیسے ہی آپ ایسی جگہ پر پہنچے کہ وہاں 200 افراد کو آپ دیکھ رہے تھے اور وہ ان کو حضور علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام اگلے ہی دن آپ نے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ جو مین روڈ کو کاٹ کے جا رہا تھا، اور وہ سیدھا اگر آپ اس وقت مکہ پاک میں جائیں گے تو وہ جگہ سیدھی حدیبیہ کے مقام پر پہنچتی ہے۔ اب حدیبیہ کا ہی انتخاب کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ حدیبیہ جو ہے وہ اونچے ٹیلے کو کہتے ہیں، حدب سے ہے، اور وہاں پر ایک کنواں تھا، ایک درخت تھا، اور وہاں سے مکہ پاک کی جو آبادی تھی وہ دیکھ سکتی تھی کہ کون وہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام حدیبیہ کا اس لیے انتخاب کر رہے تھے کہ احرام کی حالت میں تھے اور ساتھ قربانی کے جانور تھے۔ مکہ کی جو عام لوگ ہیں نا، نوجوان ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، وہ دیکھ لیں کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم تو یہاں پر کعبہ مشرفہ کی زیارت کرنے آئے ہیں۔ اور دوسرا یہ مقصد تھا کہ یہ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ ہم مکہ میں انٹر نہیں ہو سکیں گے، تو چلو مکہ کی فضا کو دیکھ لیں گے۔ اچھا، ویسے بھی جی زمانہ قدیم سے جو زائر ہیں، زائر کعبہ، ان کا رستہ روکنا گناہ کبیرہ ایک طرح سے سمجھا جاتا تھا۔ اب یہاں پر چونکہ نبی پاک علیہ السلام اخلاقی فتح پا رہے تھے اور اس طریقے نفسیاتی فتح پا رہے تھے کہ دیکھ لو یہ ہمیں باغی کہتے ہیں، کیونکہ مکہ کے معاشرے میں جو مسلمان ہو رہا تھا وہ معاشرتی طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ باغیانہ تحریک میں جا رہے ہیں، یہ کوئی مذہبی تحریک نہیں۔ تو حضور علیہ السلام اخلاقی طور پہ، نفسیاتی طور پہ اور ہر لحاظ سے یہ واضح کر رہے تھے کہ میرے ساتھ ملنے والے باغی نہیں ہیں بلکہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، یہ کعبہ مشرفہ کے محبین ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے ہیں۔ اور باغی کون ہے اور فطرت سے ٹکراؤ کون کر رہا ہے، یہ حضور علیہ السلام صاف طور پہ لوگوں کو، علاقوں کو، اور پھر آگے چل کے لٹریچر میں یہ واضح کر رہے تھے کہ لوگوں، میں نے جو پیغام عام کیا ہے وہ للہیت پر مبنی ہے اور اللہ کی محبت پر مبنی ہے۔ اب جیسے ہی نبی کریم علیہ السلام نے یہاں پر پڑاؤ کیا، سب سے پہلے ادھر سے بدیل بن ورقہ خزائی آئے، اور یہ کیونکہ بنو خزاع قبیلے سے تھے اور بنو خزاع فکری طور پہ اور نفسیاتی طور پہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ تھا۔ وہ بدیل بن ورقہ خزائی آئے، کہتے حضور میرے لائق کو حکم ہو تو میں آپ کا پیغام قریش تک پہنچا دوں۔ آپ نے کہا ان کو کہہ دیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، کعبہ مشرفہ کی زیارت کریں گے، واپس چلے جائیں گے، باقی یہ روکنا بھی چاہیں تو یہ ان کے ذمہ گناہ ہے، ہم اس پہ کوئی بات نہیں کریں گے، ہم کوئی لڑائی نہیں کریں گے۔ بدیل بن ورقہ گیا اور اس نے کہا کہ بھی ان کا یہ پیغام ہے، تو ادھر سے پھر انہوں نے مکرز بن حفص کو بھیجا، جیسے ہی وہ آیا معاہدے کے لیے آیا، مذاکرات کے لیے آیا، تو حضور علیہ السلام نے کہا اس سے مذاکرات نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ بدعہد شخص ہے، یہ وعدہ خلاف شخص ہے اور اس کے ساتھ میں بات چیت نہیں کر سکتا۔ عروہ بن مسعود ثقفی کو قریش والوں نے بھیجا کہ حالات کا صرف جائزہ لے کر آؤ کہ حالات کیسے ہیں اور ان کی صورتحال اور ان کی طاقت اور ان کے معاملات کیسے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے جو بات کی وہ آپ نے انٹرو میں بتا دی، کہا کہ ایسا ماحول تو میں نے بادشاہوں کے درباروں میں نہیں دیکھا ہے۔ اس کے بعد حلیس بن علقمہ جو نا وہ ان کو بھیجا گیا، تو حضور علیہ السلام نے کتنی خوبصورت بات کی، کہا کہ یہ قربانی کے جانوروں کی عزت کرتا ہے ان کا قبیلہ، لہذا ان کو اس سائیڈ سے لاؤ جہاں ہمارے قربانی کے جانور بندے ہوئے۔ انداز دیکھیں، طریقہ اور حکمت دیکھیں، تو اس نے جیسے ہی وہ جانور دیکھے تو وہ سلام کر کے لوٹ گیا اور انہوں نے کہا کہ جو قربانی کے جانور ساتھ لائیں وہ لڑائی کہاں سے تمہارے ساتھ کریں گے۔ پھر جو ہے نا سہیل بن عمر آئے اور مذاکرات کرنے کے لیے، تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہیں مبارک ہو کہ اب سہیل آ گیا ہے تو کام سہل ہو جائے گا، کیونکہ وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے تو مستقبل بھی اللہ نے عیاں کر دیا ہے، حضور کے سامنے حال بھی عیاں ہیں اور معاملات کی گہرائیاں بھی حضور علیہ السلام کے اوپر رب نے کھول کے رکھ دی ہیں۔ اور پھر وہاں پر بات چیت ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ
شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے تحریر کیا اور اس کے اوپر پھر یہ ان لوگوں کے سگنیچر ہوئے. حضرت عثمان غنی بھی جو ہے نا وہاں پر پھر آ گئے تھے. حضرت عثمان غنی کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے. اور یہاں یہ بات میں آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جتنے لوگ اس وقت یہاں پر موجود تھے جنہوں نے حضور پہ ہاتھ پہ بیعت کی تھی, رب نے کہہ دیا تھا کہ ان کا دل بھی خالص ہے, ان کی نیت بھی خالص ہے اور ان کا ایمان بھی خالص ہے. اب قیامت تک ان کے ایمان پر قدغن لگانے والا تو منافق ہو سکتا ہے, وہ کبھی بھی منافق نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین مکرم, ہمیں درود پاک سننے کے لیے ایک مختصر وقفہ لینا ہے. ہم بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ناظرین محترم, صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید. ہم ذکر پاک کر رہے ہیں بیعت رضوان کا اور صلح حدیبیہ کا, جنہیں تاریخ اسلام میں فتح مکہ کا دیباچہ کہا جاتا ہے. اور آپ نے اس سے پہلے جو گفتگویں سنی, اب ہم اگلے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں اور بہت خاص اور بہت ہی چیدہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. جناب تنولی صاحب, آخر کار بات آ گئی کہ ایک صلح نامہ ترتیب دیا جائے. اس کی کیا شقیں تھیں, کس نے لکھا, اس میں کیا دلچسپ واقعہ بھی ایک خاص ہوا, حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کے تعلق سے ارشاد فرمائی. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو معاہدہ ظاہر ہے پوری اس تفصیل میں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس کا مرکزی و محوری نقطہ تو وہی معاہدہ ہے جس کے اوپر آگے جتنی اسٹریٹجی ڈیولپ ہوئی اسلامی ریاست کی, آپ سے نے کس طرح آگے دعوت دین کو آگے بڑھایا. یہ ڈاکومنٹ ڈاکٹر صاحب بہت ہی تاریخی ڈاکومنٹ ہے, نہ صرف تاریخ اسلام کے حوالے سے بلکہ تاریخ عالم کے حوالے سے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ میثاق مدینہ کے بعد یہ ڈاکومنٹ دوسرا بڑا اہم ڈاکومنٹ ہے تاریخ اسلام. بلا شبہ ہم کہہ سکتے ہیں, چونکہ میثاق مدینہ کی اہمیت یہ ہے کہ وہ دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے جس نے ریاست کو کانسٹیٹیوشنل فاؤنڈیشنز فراہم کی. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, مختصر مدت کے لیے جنگ بندی کا دنیا کا یہ پہلا ڈاکومنٹ ہے. یہ بات ہے, وہ داخلی تھا اور یہ بین الاقوامی ایک طرح سے اس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. بالکل ایسا. قبل مسیح کی یونان کی جنگوں میں وقتی طور پہ جنگ روکنے کے واقعات ملتے ہیں, ڈاکومنٹ کوئی نہیں. ڈاکومنٹ نہیں. اس کو یعنی کہ ورلڈ ہسٹورینز تسلیم کرتے ہیں. جس طرح جنگ عظیم اول کے موقع پہ ہوا تھا جس کو کرسمس ٹروس آف 1914 کہتے ہیں. تو اس یعنی ٹروس یا ٹیمپوریری سیز فائر, ڈاکومنٹ بیسڈ جو ٹروس ہے یا ڈاکومنٹ بیسڈ محدود مدت کے لیے جنگ بندی ہے, اس کا یہ تاریخ انسانی کا پہلا ڈاکومنٹ ہے. اور مدت بھی حضور 10 سال ہے. 10 سال. تھوڑی سی نہیں. کس طرح آپ نے ان سے منوا لی, کمال ہے. یعنی کس طرح ان سے منوا لی. تو اچھا اب ڈاکٹر صاحب, اب اگر 10 سال کو بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی آگے آپ دیکھیں گے دنیا میں بعد میں جتنے معاہدے ہو رہے ہیں وہ 10 کے ڈیویڈر یا اس کے ملٹیپل کے اندر ہوتے رہے ہیں. ایگزیکٹلی. یہ بھی آپ دیکھیں. صحیح بات. یعنی کہ جو عدد آپ سے نے متعین کر دیا, اس عدد کی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل کنٹینیوٹی آپ کو بعد کے لیگل ڈاکومنٹس میں نظر آتی ہے. یعنی کیا پرافٹک ویژن ہے. سبحان اللہ. تو ڈاکٹر صاحب سیدنا علی مرتضیٰ نے یہ ڈاکومنٹ لکھا آپ وسلم کے حکم پر. اور اچھا جب آپ اس کی شرائط دیکھتے ہیں تو اللہ کے نام سے شروع ہوا. اس کے بعد دوسری یہ تھی کہ یہ معاہدہ محمد ابن عبداللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان ہے, یعنی 2 شخصیات تھیں آپ وسلم کے ساتھ. جہاں سے اب اس کی شروع ہوتی ہے, اگلا اس کا جو سیکشن ہے وہ یہ ہے کہ دونوں فریقوں نے اس بات پر صلح کر لی ہے کہ جنگ 10 برس تک روک لی جائے. ٹھیک ہے. جس دوران لوگ امن سے رہیں اور ایک دوسرے سے جنگ سے رکے رہیں, یعنی 10 سال کا مدت متعین ہو گئی. اس دور کو دونوں فریقوں نے امن کا دور ڈکلیئر کرنا ہے اور انشور کرنا ہے. صحیح. اور جنگ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کرنی. اچھا اب جنگ نہیں کرنی اور امن کے ساتھ رہنا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کو بھی ایلیبوریٹ کیا تاکہ بعد میں کوئی اپنی انٹرپریٹیشن نہ کر سکے. امن تو اس کو کہتے ہیں اور یہ معاملہ تو امن کے خلاف جاتا ہی نہیں ہے. کیا طے کیا, یہ کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی حج یا عمرے یا تجارت کے لیے مکہ آئے تو اس کی جان اور مال کو امان حاصل ہوگی. سبحان اللہ. سبحان. اور قریش کا کوئی شخص تجارت کے لیے مصر یا شام جائے تو مدینے سے گزرتے اسے جان اور مال کی امان حاصل ہوگی. کیا بات. اب اصل مقصد ان کا یہ تھا. جی بالکل. اب یہ ان کی یہ شرط پورے نہیں ہو سکتی تھی جب تک وہ مدینہ سے آنے والوں کو امان فراہم نہ کرتے. تنولی صاحب اس میں بڑی اہم بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے یہ شرط خالصتاً دینی ہے. دینی ہے. اور اہل مکہ کے لیے یہ شرط اقتصادی اور تجارتی دنیاوی ہے. دنیاوی ہے. اچھا اب اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کبھی بھی دنیا کے لیے دین کا سودا نہیں کرتا.
علامہ نے کہا نا دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. تو اب یہ جو لگتا ہے کہ شاید علامہ کی روح یہاں دیکھ رہی ہے یہ بات بالکل ورسیفائی کر دی. اب دیکھیں انہوں نے اپنا انٹرسٹ سیکیور کیا جی کہ اب ہم آسانی سے یہ تجارت کر سکتے ہیں, راستے میں ہمارے پر کوئی حملہ نہیں ہوگا, چونکہ 14 مہمات ہو چکی ہیں بالکل 1 سال کے اندر. جی ہاں. تو وہ دیکھ تو رہے تھے سارے منظر, اور انہیں یہ بھی پتا تھا اب یہ پوری اسٹیبلش اسٹیٹ ہے, ریاست ہے, اب ہم اس کو 1-2 بندوں کے ذریعے نہیں روک سکتے. لیکن انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ اس کے بہاف پہ جو ہم ان کو دے رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. وہ ظاہر آگے جا کے وہ نتیجہ نکلا, اس کا ذکر سورہ فتح کے اندر بھی ہے, جیسے بھی ذکر بھی ہوا. اچھا نیکسٹ کیا, اس کے بعد جناب یہ اگلی شرط یہ تھی کہ قریش کا جو شخص اپنی ولی کی اجازت کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا تو آپ اسے ان کے سپرد کر دیں گے, واپس کر دیں گے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی شخص قریش کے پاس جائے تو وہ اسے آپ کے حوالے نہیں کریں گے, واپس نہیں کریں گے. اب دیکھیں ظاہراً یہ شرط جو ہے یہ بالکل ایسی شرط ہے جس پہ صحابہ کرام بھی پریشان تھے. یہ کیسی شرط ہے, انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ خود مان کے کہ ہم رسول اللہ کے کسی بندے کو اپنے پاس آنے کے بعد واپس نہیں کریں گے, اسے اپنے پاس اسٹے کی اجازت دے رہے ہیں کہ رکو اور اپنی بتاؤ آپ کرتے کیا ہو. بہت خوب ہے. انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ اگر ان کے جسم کا ٹکڑا بھی الگ کر دیا, انہوں نے تو دین چھوڑنا نہیں, دین نہیں چھوڑنا. دوسری بات, جہاں سے جو مدینہ جائے گا اس کو ہم پکا ان کے حوالے اور وہاں پہ کرنے کے لیے کہ وہاں نہ رہے واپس آئے. ہم سوچ نہیں رہے کہ وہ جب واپس آئے گا وہ ریاست مدینہ کا ایمبیسڈر ہوگا. کیسے ایمبیسڈر ہوگا؟ اس نے اخلاق کا اثر اس لیے ایمبیسڈر ہوگا. ڈاکٹر صاحب تاریخ نے اس کو ڈاکومنٹ کیا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو سب سے بڑا ریاست مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کو فائدہ ہوا, اسلام کی ریاست کو کیا ہوا, جتنے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے خلاف پراپیگنڈے کیے تھے وہ سارے ختم ہو گئے. انہوں نے کہا جی مدینہ والوں کا تو بڑا برا حال ہے, ان کو تو کھانے کو نہیں ملتا, وہاں تو لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. یہاں سے جب لوگ وہاں جا کے دیکھیں وہاں تو جو زندگی کا معیار 100 پہ ہے اور ان کا 2 پہ ہے, سبحان اللہ, زمین آسمان کا فرق ہے. کیا بات. یہاں گلی محلے میں جرائم ہے, چور چکاری ہے, کھانے پینے کا بہت زیادہ ہے, کتنے مسائل ہیں. وہاں امن و سکون ہے, 14 مسجدیں بنی ہوئی ہیں, صفائی ستھرائی حضور, کیا بات ہے, صفائی, ہر قبیلے کا الگ محلہ, بالکل, کھانے پینے کی سہولتیں, کلچرل لائف کہاں پہنچ گئی, نہانے دھونے کا ایجوکیشن کہاں پہنچ گئی. ایک اس سے اندازہ کرائیں, محلے بند رہے, آپ نے فرمایا کہ گلیاں اتنی کھلی رکھو کہ 2 لدے ہوئے جانور گزر سکیں, ہر محلے میں اپنی مسجد ہے. یہ سارا کلچر جب وہ دیکھ کے واپس کرنے کا, آپ کو تو گمراہ رکھا ہے ہمارے سرداروں نے, وہاں تو نقشہ ہی بدلا ہوا ہے زندگی کا, زندگی ہو تو ایسی ہو. واہ ڈاکٹر صاحب, ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے آج اس کا منظر کہاں نظر آتا ہے, یعنی بجائے اس کے کہ اس کو ہم ریپلیکیٹ کرتے ہیں, ہم ان چیزوں کو بھول گئے. نتیجہ یہ ہے کہ تاریخ نے ہمارے ساتھ جو کیا آج ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا اس کے بعد اگلی کیا ہے, یہ کہ ہم آپس میں الائنس بنا کے رکھیں گے ہر اس اقدام کے خلاف جو کوئی ریاست ہمارے خلاف کرے گی. اچھا, اور ہم کسی باہر والے کی مدد نہیں کریں گے جو مکہ پر یا مدینہ پر حملہ, یعنی مکہ اور مدینہ اب اس معاہدے کے تحت حلیف ہو گئے, ڈیفنس حلیف ہو گئے, ڈیفنس دفاعی حلیف بھی ہو گئے. اور ظاہر ہے یہ ان سے ہونا نہیں تھا, یہ ہونا نہیں تھا. اچھا اس کے بعد نیکسٹ کیا, نیکسٹ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ کے ساتھ اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے تو قریش مخالفت نہیں کریں گے, اللہ, اگر قریش کے ساتھ شامل ہونا چاہے رسول اللہ مخالفت نہیں کریں گے. مجھے بتائیں مکہ اور مدینہ کے دائیں پہ رہنے والا کوئی قبیلہ کوئی عقل سے اتنا آ رہی تھا کہ راستے مدینہ کو چھوڑ کے مکہ والوں کے ساتھ جا کے ملتا, ان کو یہ نظر نہیں آ رہی تھی. اور اس کے بعد یہ کہ اس دفعہ آپ لوگ چلے جائیں تو نیکسٹ جو ہے آپ کو اجازت دی جائے گا, اگر پھر مذہبی شکیں ہیں. یعنی ڈاکٹر صاحب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ویژن کے ذریعے سے اسلام کے فروغ کے دروازے کھول دیے, اور ہمیں بتایا یہ جو ہم 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم ریاستی سطح پر بھی ہے, واہ سبحان اللہ, یہ اخلاقی سطح پر بھی ہے, یہ کاروباری سطح پر بھی ہے, اور مسجد کی عبادت کے اندر بھی ہے. اور ریاستی سطح پہ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا ہے, بہتری زبان. سبحان اللہ. جامی صاحب یہ جو شرائط ہم نے سنی ہیں ان میں بعض شقیں ایسی ہیں کہ واقعتاً ایک ظاہر بین یا محدود ویژن سے اگر یا فوری طور پر ہم جذباتی ہو کر سوچیں تو لگتا ہے کہ یہ تو بڑی شکست خوردہ قسم کی شقیں ہیں, جبکہ یہی ساری وہ شقیں ہیں جو فتح مبین کہلاتی ہیں. تو ظاہر ہے صحابہ پر بھی وقتی طور پر بعض کے حزن و ملال سا طاری ہوا, وہ کیسے دور ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کی دلجوئی فرمائی, اور حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیسا خوبصورت مشورہ ہے, ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو واقعات کا پس منظر جو اس غم کی طرف لے کر گیا اس کے کچھ عوامل بھی تھے. جی, سب سے پہلا جو اس میں عنصر تھا
آپ اس ماحول کی شدت کو دیکھیں جب وہ یہ مطالبہ کرتے رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ ہٹائیں۔ اس وجہ سے صحابہ کسی صورت بھی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے اس پر جو روایتیں ملتی ہیں تو وہ پھر آپ نے خود اس کو مٹا کر محمد بن عبداللہ کروایا، صرف اس صلح کے تناظر میں۔ جی ایک تو اس واقعہ کا بڑا غم تھا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مکہ کی حدود میں روکا گیا، اور روکنے کے بعد وہ جو ایک شدت کا ماحول بنا جس کے نتیجے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت رضوان لینی پڑی، اس کا بھی آپ نے خوبصورت منظر بیان کیا کہ اس کا کیا رنگ ہوگا جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے اس یعنی ماحول میں بھی جہاد کی بیعت لی، اور حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے حضور یہ بھی تو ثابت ہو گیا نا کہ ایک تو بیعت ایمان ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ایک کا دین اسلام اور اخلاقیات پر قائم رہنے کی بیعت ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بیعت کی ایک اور قسم ہے، یہ بیعت جہاد ہے۔ تو بیعت کی اقسام لامحدود ہیں، لامحدود ہے۔ بیعت تو بنیادی طور پر ایک معاہدہ ہے نا کسی نیک بندے کے ہاتھ پر کہ آپ اس کی کہاں تک فرما برداری کریں گے، بے شک اللہ اور اس کے رسول کے دائرے کے مطابق۔ وہ بھی ایک واقعہ شدت کی وجہ بنا۔ پھر جیسے تنولی سے فرما رہے تھے کہ وہ شک تو گویا کہ بہت زیادہ جذباتی نوعیت پر آ گئی کہ مکہ کی حدود سے اگر کوئی بندہ مدینے آئے وہ تو واپس بھیج دیا جائے گا، اور جو مدینے سے مکہ جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا۔ تو لامال انسانی اذہان ہے، بشری فطرت ہے، تو یہ بھی تھا۔ اور اس میں سب سے زیادہ جس ماحول نے زیادہ جذباتی رنگ بڑھانا وہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کا اس بڑی شدت اور تکلیف دہ ماحول میں آنا، اور پھر ان کے والد سہیل بن عمر کا وہاں صحابہ کے سامنے ان کو مسلسل مارنا، وہاں ایک ایسا ماحول بن گیا کہ جس کی وجہ سے وہ صلح بندی کا جو سارا ماحول تھا نا وہ ذرا نظروں سے اوجھل ہو گیا، اس کی مقصیت الگ ہو گئی، اور یہ حزن و ملال کی کیفیت ایک انسانی فطر پر اتنی طاری ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صاحب الرائے بندہ وہ بھی اس ماحول میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاکرے کرنے لگا، اور ان مذاکروں میں جب تھوڑی سی آپس میں باتیں ہوئیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک جملہ کہا کہ یہ معاہدہ کرنے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کے رسول کا اللہ کے ساتھ جو نظام باطنی اور ہدایت کا آپ اور میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ آپ ظاہری سیچویشن کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری زندگی اس بات کا ملال رہا کہ اس موقع شناسی پتہ نہیں مجھ سے کیوں رہ گئی، اور میں اس موقع پر اس جگہ پر یعنی کیوں میں اضطراب میں آ گیا۔ پھر یہ بھی بڑا بوجھ بنانا کہ یہیں قربانیاں کر دیں، بالکل ٹھیک، اور مکہ نہیں پہنچنا، بالکل ٹھیک، اگلے سال آئیں گے، جی اگلے سال آئیں گے، وہ سارا وہ چونکہ ادھر سے تو نیت کر کے آئے تھے نا بھی ہم عمرہ کر کے واپس آئیں گے، اور اس پر بھی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ نے اس سال کا لفظ بھی فرمایا ہے، کمال ہو گئی ہے، انہوں نے کہا کہ اس سال کا لفظ تو نہیں فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ انبیاء کے اقدامات میں بڑی حکمت ہوتی ہے، تو وہ حکمت عملی کے تحت سارے کام ہو رہے ہیں، آپ ذرا اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں۔ پھر جب یہ صورتحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بندے سے ہو گئی تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمومی اضطراب کتنا زیادہ بڑھ گیا ہوگا۔ تو آپ پھر جب گھر میں تشریف لے گئے تو آپ کے چہرے پر اثرات کو دیکھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانپ گئیں کہ کچھ حالات میں پیچیدگی چل رہی ہے، کوئی ہنگامی پن آ رہا ہے، کچھ چیزوں میں ربط نہیں جوڑ رہا۔ تو آپ نے عرض کی کہ آپ کیوں اس طرح تھوڑا سا مغموم ہیں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہی جو میرے وضو کا پانی نہیں جانے دیتے، میرے منہ مبارک کا اتنا ادب و احترام کرتے ہیں، اور میرے چہرے سے نگاہیں محبت نہیں ہٹتی، آج چیزوں کو ربط دینے میں ذرا پریشان ہو گئے ہیں، چیزوں کو بیلنس نہیں کر پڑے۔ یہ بھی بربنائے محبت ہے، یہ بھی نگاہ محبت، اور بلکہ انسانی فطرت کا مظاہرہ تھا، چونکہ اللہ نے انبیاء میں اور غیر انبیاء میں فرق بھی تو دکھانا تھا۔ تو پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی اب بھی یہ اسی طرح ہی ہیں، اب ظاہری کہیں اگر بے ارتباطی آ ہی گئی ہے اور جذباتی پن ہو گیا ہے، آپ اب بھی کوئی عمل کر کے دیکھیں، آپ کے پیچھے سارے اسی طرح دیوانہ وار چل پڑیں گے۔ ہماری ام المومنین کس قدر امت شناس تھی، امت شناس تھی، بالکل ٹھیک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب والا مدنی صاحب، صلح حدیبیہ کے جو نتائج ہیں فوری طور پر، اور پھر جو کچھ عرصہ ملا اس میں جو بہت ہی دور رس ثمرات حاصل ہوئے، قبائل کا میل جول، کثرت سے لوگ مسلمان ہونے لگے، ایک طرح سے کھلا ماحول مل گیا مسلمانوں کو، اور پھر فتح مکہ کی نوبت آئی۔ دیکھیں یہ جو صلح حدیبیہ ہے بنیادی طور پر یہ نو وار پیکٹ ہے، یعنی جنگ بندی کا یہ معاہدہ تھا۔ تو اس کے بعد حضور فخر عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمالی عرب اور وسط عرب اس کو آپ نے فوکس کیا، اور اس پورے خطے کے اندر بالخصوص وہ لوگ جو منافقت کرتے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے، ان کے ساتھ حضور علیہ السلام نے پھر معاملات کرنا شروع کیے۔ آپ نے خیبر جو تھا وہاں پر ایک پورا اڈا بن چکا تھا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا، آپ نے خیبر کو فتح کیا، فدق کے معاملات آپ نے ٹھیک کیے۔ اس کے بعد تبوک کی طرف جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا وہ فوج کشی کے لیے افراد اکٹھے ہو رہے تھے اور مسلمانوں کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے یوں شمال کی جانب کے تمام علاقے فتح کر لیے، آپ نے وسط عرب کو نہ صرف فتح کیا بلکہ ان کو مسلمان بھی کر دیا۔ آپ نے جیسے ہی یہ معاہدہ ہوا، کیونکہ وہاں پر بدیل بن ورقہ خزائی موجود تھے، وہ بڑا ذہین شخص تھا اور بنو خزاع قبیلے کا سردار تھا، اور بنو خزاع قبیلہ جو ہے وہ عرب پٹی کے اندر اس کی بڑی اہمیت تھی۔ اب حضور علیہ السلام نے دیکھیں کیسے فتح پا لی، آپ نے اس قبیلے کو وہیں پر ہی اپنی جانب جو ہے نا وہ موڑ لیا۔ اب بنو خزاع قبیلہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ حلیف بن گیا، اور آپ حیران ہوں گے جو فتح مکہ ہوئی ہے وہ بنو خزاع قبیلے کی وجہ سے ہوئی، بے شک، کیونکہ جو حلیف تھے قریش والوں کے، مکہ والوں کے، انہوں نے بنو خزاع قبیلے پہ حملہ کیا تھا۔ اب اس قبیلے پہ حملہ کرنے کی وجہ سے وہی سبب بنا، انہوں نے حضور علیہ السلام کو آ کے کہا کہ حضور اب انہوں نے ہم پہ حملہ کیا، آپ ہمارے ساتھی ہیں، اب ہمارا ساتھ دیجیے اس معاہدے کی وجہ سے۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا بھی یا تو جس قبیلے نے حملہ کیا ہے اس کا ساتھ چھوڑ دو، یا پھر ان کو بدلا دو، اس طریقے کی بات۔ اور پھر اگلی بات دیکھیں کیسے فتح مکہ کی جانب اللہ تعالیٰ نے وہی بات جو قرآن کہتا ہے کہ کافر جو ہیں وہ چال چلتے ہیں، اور اللہ رب العالمین خفیہ تدبیر فرماتا ہے، اور رب کی جو خفیہ تدبیر ہوتی ہے وہ کافروں کی چالوں کے اوپر ہیوی ہوتی ہے۔ اب وہاں پر انہوں نے تو چال چل لی کہ ہمارا بندہ آئے گا تو آپ واپس کریں گے، اور آپ کا بندہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اب اس کو اللہ نے اپنی تدبیر کے ساتھ کیسے فتح مکہ کی جانب موڑ دیا۔ وہاں پر دو اہم ترین شخص، ایک ابو بصیر جو کہ مکہ میں مسلمان ہوئے اور مدینہ آئے، تو حضور علیہ السلام کو کہا گیا کہ ان کو واپس موڑیے، معاہدے میں لکھا ہوا ہے۔ تو حضور نے کہا بھی آپ چلے جائیے، یہاں سے ہمارا معاہدہ ہے اور ہم عہد شکنی نہیں کرنے والے ہیں۔ ابو بصیر نے کہا حضور میں بڑی مشقت سے آیا ہوں، وہاں پر اپنی جو ہے نا وہ بیڑیاں توڑوا کے آیا ہوں، اور آپ مجھے واپس موڑ رہے ہیں۔ کہا نہیں واپس چلے جاؤ۔ تو انہوں نے وہاں پر کافروں کے ساتھ لڑے اور پھر جدہ کی پٹی پر آ کے بیٹھ گئے۔ ابو جندل جو تھے جن کا نام عاص تھا اور سہیل بن عمر کے بیٹے تھے، وہ بھی واپس کیے گئے حدیبیہ پر۔ اب جو بندہ دیکھیں کافروں نے کیسی چال کی اور اللہ نے کیسی تدبیر فرمائی۔ اب جو مکہ میں مسلمان ہوتا وہ کیا کرتے، وہ جدہ کی جانب جو ہے رابغ کے مقام پر وہ جگہ موجود ہے، کیونکہ وہ کافروں کا وہ تمام تر راستہ ہے ایکسپورٹ امپورٹ کا۔ اب وہاں پر انہوں نے حضرت ابو بصیر نے ڈیرے لگا لیے، اور جو بھی مسلمان ہو، ابو جندل بھی اپنے باپ کی جو ہے نا وہ قید سے بھاگا، وہاں پر چلے گئے، اور بہت بڑے سردار کا بیٹا، بہت بڑے سردار۔ اب وہاں پر جا کے یہ
اکٹھے ہونا شروع ہوئے. جب اکٹھے ہو گئے تو اب انہوں نے کیا کیا, مکے کے تمام تجارتی قافلے روکنا شروع کر دی. اب انہوں نے جب حضور کی طرف خط بھیجا, کہا کہ آپ نے تو کہا کہ ادھر نہ رہنے دیں, ہم نے تو ان کو یہاں سے بھیج دیا ہے, اب تم جانو اور وہ تمہارے علاقے کے لوگ ہیں, ان کو تم قابو کرو. لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے پھر مجبور ہو کر, یہ بنو خزاعہ کا معاملہ اور حضرت ابو بصیر کا معاملہ, انہوں نے کہا کہ ہمارا معاہدہ ختم ہے, آپ جو کرنا چاہیں آپ کریں, تو پھر آپ فتح مکہ کی جانب آئے. لیکن یہاں جو اہم ترین بات ہے سوچنے والی قبلہ نظامی صاحب, وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ کرنے کے بعد جو ہے نا تبلیغ کو جاری رکھا, اور دوسرا اہم پوائنٹ جو تھا معیشت کو بہترین کیا, مارکیٹ کو سٹیبل کیا. ایکسپورٹ امپورٹ کی جو بھمبار تھی, حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی کو, ان کو جو ہے نا فری ہینڈ تھا, انہوں نے بڑا بزنس کیا. یمن اور شام کی منڈیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کے نام سے جانی جانے لگی, اور مکہ کی جانب بھی جو وہاں سے مال آتا تھا وہ بھی مسلمانوں کا, مدینے کے لوگوں کا مال ہوا کرتا تھا. تو یوں آپ نے معیشت کو سٹیبل کر دیا, آپ نے اپنے جنگی آلات جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے اچھی تعداد میں اکٹھے کر لیے, آپ نے تمام قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا, اور آپ نے اپنے جو مخالف تھے, دشمن تھے, منافق تھے, ان کو اخلاقی طور پر, نفسیاتی طور پر, سیاسی طور پر اور علاقائی طور پر حضور علیہ السلام نے ان کو شکست فاش دے دی. اور اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فتح مکہ کے لیے چلے. اب جیسے معاہدہ ختم ہوا تھا تو حضرت ابو جندل اور ابو بصیر, جن کو لیڈ حضرت ابو بصیر کر رہے تھے, ان کو خط بھی حضور نے لکھا تھا, اور حضور علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب تم آ سکتے ہو مدینہ. اللہ اکبر. وہ ایسا درد والا لمحہ تھا جب حضرت ابو بصیر کو وہ خط پہنچا نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, تو انہوں نے اس کو اپنے چہرے پر رکھا اور کہا کہ اب حضور کے پاس جو ہے نا میرا پیغام اور میرا سلام اور میرے لیے دعا کی التجا کر دینا, میرا آخری وقت ہے. تو وہ اپنے محبوب کا خط محب نے اپنے سر پر رکھا اور اپنے چہرے پر لگایا, تو ان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی, اور ان مسلمانوں کا بہترین کردار تھا فتح مکہ میں. اور اس تمام سنہریوں میں, ان تمام سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے حکیم شخص ہیں, کتنے دانا ہیں, اور ان کے دل کا تعلق رب کے ساتھ کس قدر ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی اللہ ڈائریکٹ کیسے کرتا ہے, اور رب تبارک و تعالیٰ کا نبی کیسے امتیازی حیثیت رکھتا ہے مخلوق خدا میں, اور انسانوں کے اندر رب تعالیٰ نے ان کے شعور کو, ان کی دانائی کو, ان کے فہم و ادراک کو کیسی بلندی بخشی ہوتی ہے. یہ تمام چیزوں کو اگر کوئی گہرائی میں جا کے اس کو سٹڈی کرے گا, اس کو مطالعہ کرے گا, تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر واضح کر دے گا. اور یہ کہنے پہ بندہ مجبور ہوگا, وہ کافر ہو, وہ مسلمان ہو, وہ کسی بھی مذہب کا ہو, کہ اللہ کے نبی حضرت حبیب خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا ہے, نہ قیامت تک کوئی آئے گا. وہ اللہ رب العالمین نے واحد و یکتا بنائے ہیں, اور وہ حسن میں, دانائی میں, اور اپنے ظاہر و باطن میں یکتا ہیں. اور ہمارے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں اور ان کا کلمہ پڑھتے ہیں. الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کا, بہت نوازش فرمائی, آپ کا شکر گزار ہوں. ناظرین مکرم, ہم حالت جنگ میں ہیں, پوری پاکستانی قوم. جنگ کے دنوں میں یہ دعا جو ابھی میں عرض کر رہا ہوں, یہ زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے محفوظ فرماتا ہے, ایک حصار میں رکھتا ہے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے, جس نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے مابین معاملات کو ٹھیک رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے معاملات سلجھائے رکھے گا. ناظرین مکرم, آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے زیر عنوان بہت اہم مضمون شائع ہوا ہے, آپ ضرور استفادہ کیجئے گا. پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں, ہمارا فیس بک پیج لائک کریں, پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں, ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ فرمائیں. ناظرین مکرم, دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سرحدوں کی, ہمارے شہروں کی, ہمارے فوجیوں کی, ہمارے عوام کی حفاظت فرمائے, اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو نیست و نابود فرمائے, حق کا بول بالا کرے,
اپنے اور اپنے رسول کی امت کی حفاظت فرمائے، نہ صرف پاکستان میں، پورے کرۂ ارض پر۔ آئیے وہ نعرہ لگاتے ہیں جو آپ اور ہمارے سب کی مشترکہ روح کی پکار ہے اور ہماری دعا بھی ہے، وہ ہے نعرہ مقصد پاکستان۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔